السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، فتح مکہ کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ عرصہ مکہ مکرمہ میں قیام فرمایا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک روز شیبہ بن عثمان نے اعلان کیا کہ آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے باپ کا بدلہ لے لوں گا۔ بات یہ تھی کہ شیبہ کا باپ جنگ احد میں مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکا تھا اور وہ اس روز سے آتش انتقام میں بری طرح جل رہا تھا۔ فتح مکہ کے ایام میں جب اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو قریب سے دیکھا تو اس کے جذبہ انتقام کے شعلے اور بھڑک اٹھے۔ وہ آپے سے باہر ہو گیا۔ اس نے بڑی شدت سے کہا، آج میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاذ اللہ ختم کر دوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے انتہائی مشتعل انداز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد چکر لگانے شروع کر دیے۔ وہ ابھی چکر کاٹ ہی رہا تھا کہ اسے یوں محسوس ہوا کہ کوئی ان دیکھی طاقت اس کے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان حائل ہو گئی ہے اور اسے اپنے بد ارادے سے باز رکھنے کے لیے سخت دباؤ ڈال رہی ہے۔ اس کا دل اچانک بیٹھ گیا اور انتقام اور قتل کے لیے اشتعال کے شعلے بالکل سرد پڑ گئے۔ اسے مکمل یقین ہو گیا کہ کسی غیبی قوت نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کی زد سے قطعی محفوظ کر دیا ہے اور وہ اپنے جرم کا ارتکاب نہ کر سکے گا۔ اسی طرح کا ایک اور اہم واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں بڑا دلدادہ تھا عورتوں کا، اور میرا کام یہ ہوتا تھا کہ میں قتل بھی کر دیتا، چوری بھی کر لیتا، اور رات کو میری عادت بن چکی تھی نئی سے نئی عورت کے پاس جانا اور اس سے زنا کرنا۔ ایک مرتبہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک معاذ اللہ کاٹ کر لائے میں اس کو 100 اونٹ انعام دوں گا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوچا کہ بہت سارا انعام ملے گا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خنجر تیار کیا اور اس کو اپنی بغل میں چھپا لیا اور اوپر میں نے چادر اوڑھ لی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظہر کی نماز کے بعد بیت اللہ شریف کا طواف کرنے کے لیے جاتے ہیں تو میں بھی ان کی طرف بڑھا۔ راستے میں وہ خاتون جس کے پاس میں نے آج رات آنا تھا اس کے دروازے پر دستک دی۔ میں نے کہا کہ آج رات تیار رہنا، آج میں بہت بڑی رقم لے کے آؤں گا۔ اس عورت کو میں نے یہ سب کہا اور پھر میں بیت اللہ شریف کا طواف کرنے چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طواف کر رہے تھے اور میں نے بھی طواف شروع کر دیا۔ میرا ارادہ یہ تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب سے گزریں گے تو موقع پا کر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اقدس پر خنجر گھونپ دوں گا اور معاذ اللہ شہید کر دوں گا۔ کہتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بار بھی میرے پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، دوسری دفعہ بھی پاس سے گزرے تو میں ہمت نہ کر سکا، تیسری بار بھی میرے پاس سے گزرے تو پھر بھی میں ہمت نہ کر سکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2-3 مرتبہ گزریں تو حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے موقع نہ مل سکا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رعب کے ساتھ میری مدد فرمائی، دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب چکر پورے ہو گئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے چکر فرمانے لگے۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ طواف مکمل ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے اور فرمانے لگے کہ وہ کام کرتے کیوں نہیں
جو کرنے کے لیے آئے تھے۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کون سا کام؟ کیسا کام؟ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کندھے سے پکڑ کر ہلایا اور فرمایا، وہ کام کرتے کیوں نہیں؟ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہلایا تو وہ خنجر بھی پیروں میں گر پڑا، اور میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں میں گر گیا۔ میں نے کہا، حضور مجھے کلمہ پڑھا دے۔ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے میرے دل پر دست مبارک پھیرا اور پھر مجھے کلمہ پڑھا دیا۔ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں کلمہ پڑھ کر واپس جا رہا تھا تو راستے میں وہ عورت کھڑی تھی۔ کہتے ہیں کہ میں وہ شخص تھا جس پر عورتیں مرتی تھیں، میرے اوپر اور کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ آپ فرماتے ہیں، میں اس عورت کے پاس سے گزر گیا۔ عورت کا خیال تھا کہ وہ رکے گا، لیکن میں نہ رکا۔ جب میں گزر گیا تو وہ بھاگ کر دروازے پر آئی اور اس نے آواز دی، لیکن میں نے سنی انسنی کر دی۔ جب میں مزید آگے بڑھا تو میرے پیچھے دوڑی اور مجھے پکڑ کر کہنے لگی کہ فضالہ تجھے کیا ہوا؟ تو وہی نہیں جو یہاں سے ہو کر گیا تھا؟ حضرت فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کبھی نہیں رویا تھا، لیکن جب میں نے سر اٹھایا تو میری آنکھوں میں آنسو کی بارش تھی، اور میں نے کہا، میں جو یہاں سے گزر گیا اب میں وہ نہیں ہوں، اب تو میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام بن گیا ہوں۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت سب کے لیے عام تھی۔ دوست، دشمن، کافر، مسلمان، مرد، عورت، بوڑھے، بچے اور ہر ایک پر آپ رحم کرتے تھے۔ کسی کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دل پر آتا تھا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا دکھ درد دور کرنے کی پوری کوشش کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے رحم و کرم اور شفقت و محبت کے چند واقعات ملاحظہ فرمائیے۔ ایک دفعہ ایک اعرابی دیہاتی مسلمان اونٹ پر سوار مدینہ منورہ پہنچے اور مسجد نبوی میں آ کر حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھ کر وہ اپنے اونٹ پر سوار ہوئے اور بولے، اے اللہ، مجھ پر اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت بھیج، اور اس رحمت میں کسی اور کو شریک نہ کر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی دعا سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مخاطب ہو کر فرمایا، بتاؤ یہ شخص نادان ہے یا اس کا اونٹ؟ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی دعا کو پسند نہ فرمایا۔ سماسہ بن اسال نجد میں عباد قبیلے بنو حنیفہ کے بااثر سرداروں میں سے تھے۔ وہ اہل مکہ کو غلہ بھیجا کرتے تھے، کیونکہ مکہ مکرمہ کی زمین پتھریلی ہونے کی وجہ سے وہاں غلہ پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سماسہ کے مشرکین قریش سے گہرے تعلقات تھے، اور وہ بھی ان کی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سخت دشمن تھے۔ ایک روایت کے مطابق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کے بغض کی یہ کیفیت تھی کہ وہ موقع پا کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو بھی ان کی اسلام دشمنی کا علم ہو چکا تھا۔ فتح مکہ سے کچھ عرصہ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کا ایک دستہ گشت کے لیے نجد کی طرف بھیجا تو اتفاق سے ثمامہ بن اسال اس گشتی دستے کے ہاتھ گرفتار ہو گئے۔ مجاہدین نے انہیں مدینہ منورہ لا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں پہچان کر فرمایا، یہ سماسہ بن اسال ہے، یمامہ کا رئیس، اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھو اور اس کے کھانے پینے کا اچھی طرح خیال رکھو۔
عشاء کی نماز کے بعد حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سماسہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، کہو سماسہ، اب کیا ارادہ ہے؟ یعنی اسلام سے عناد دشمنی ترک کرو گے کہ نہیں؟ سماسہ نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر مجھے قتل کرنا چاہو تو میں واقعی واجب القتل ہوں، اگر رہا کرو گے تو مجھے احسان شناس اور شکر گزار پاؤ گے، اگر فدیہ لینا چاہو تو جو رقم طلب کرو گے پیش کر دوں گا۔ ان کا جواب سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کوئی فیصلہ کیے بغیر تشریف لے گئے۔ دوسرے دن پھر ایسی ہی گفتگو ہوئی، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی فیصلہ نہ کیا۔ تیسرے دن ایسی ہی گفتگو ہو چکی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ سماسہ کو آزاد کر دو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس رحم و کرم کا سماسہ پر ایسا اثر ہوا کہ مسجد سے باہر نکل کر انہوں نے کسی جگہ غسل کیا اور مسجد میں واپس آ کر مشرف بے اسلام ہو گئے۔ اس کے ساتھ ہی بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ذرا دیر پہلے تک کوئی آدمی میرے نزدیک آپ سے بڑھ کر مبغوض نہ تھا، نہ آپ کے دین اور شہر سے زیادہ برا کوئی دین اور شہر تھا۔ اب آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی محبوب نہیں اور آپ کے دین اور شہر سے پیارا کوئی اور دین اور شہر نہیں۔ سماسہ بن اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد وطن واپس گئے تو انہوں نے اعلان کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت کے بغیر غلے کا ایک دانہ بھی مکہ نہیں جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مکہ مکرمہ میں غلے کی شدید قلت پیدا ہو گئی اور اہل مکہ بھوک سے مرنے لگے۔ اب انہوں نے بڑی لجاجت کے ساتھ صلہ رحمی کا واسطہ دے کر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہم اناج کے ایک ایک دانے کو ترس رہے ہیں، آپ سماسہ بن اسعد کو غلہ بھیجنے کی اجازت دیں۔ مشرکین مکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان پر رحم آ گیا اور آپ نے سماسہ کو پیغام بھیجا کہ ان لوگوں پر رحم کرو اور ان کو غلہ بھیجنا شروع کر دو۔ انہوں نے تعمیل ارشاد کی، حضرت شیبہ بن عثمان قبول اسلام سے پہلے اسلام کے دشمن تھے۔ ان کا باپ عثمان بن ابی طلحہ غزوہ احد میں امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا تھا۔ اس وجہ سے ان کی اسلام دشمنی میں شدت پیدا ہو گئی تھی۔ فتح مکہ کے بعد انہوں نے بظاہر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی اور غزوہ حنین میں بھی اسلامی لشکر کے ساتھ میدان حنین میں پہنچے، لیکن ان کی نیت میں فتور تھا اور ان کا ارادہ تھا کہ موقع پا کر رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کر دیں۔ چنانچہ بنو حوازن کی تیر باری سے مسلمانوں میں انتشار پھیلا تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان جنگ میں تنہا کھڑے ہیں۔ اس وقت انہوں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عقب سے آپ پر تلوار کا وار کرنے کا ارادہ کیا، لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہوشیار ہو گئے اور پیچھے مڑ کر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شیبہ کو اس طرح آواز دی، اے شیبہ میرے قریب، شیبہ کے اندر سے شیطان کو دور کر دے۔ یہ آواز سن کر شیبہ مرعوب اور خوف زدہ ہو گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قریب گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ مار کر 3 دفعہ فرمایا، الہی شیبہ کو ہدایت فرما۔ اس دعا کا یہ اثر ہوا کہ شیبہ اسی وقت سچے دل سے مشرف بے اسلام ہو گئے۔ خود حضرت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ اس واقعہ کے بعد میرے سینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کسی دوسرے کی محبت نہ تھی، اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کا شمار تاریخی اسلام کے بدترین افراد میں ہوتا ہے۔
اس کا تعلق مدینے کے قبیلے خزرج سے تھا۔ وہ اپنے خاندان کا سردار تھا اور بڑا بارسوخ اور با اثر آدمی تھا۔ ہجرت نبوی سے کچھ پہلے مدینہ کے دونوں بڑے قبیلے خزرج اور اوس آپس کی خانہ جنگیوں سے تھک چکے تھے اور انہوں نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا تھا کہ عبداللہ بن ابی کو اپنا بادشاہ بنا لیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے تاج بھی بنا لیا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ میں تشریف آوری اور اوس و خزرج کے کثیر التعداد افراد کے قبول اسلام نے فضا تبدیل کر دی۔ اب مدینہ منورہ کے مسلمان رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا سردار اور آقا سمجھنے لگے۔ یوں مدینہ منورہ کا بادشاہ بننے کی حسرت ابن ابی کے دل ہی میں رہ گئی۔ وہ اور اس کے بیسیوں حامی مسلمانوں کے زور اور غلبہ سے مجبور ہو کر بظاہر مسلمان ہو گئے، لیکن باطن اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی نے اسلام اور دائی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے لیے جو سازشیں اور کارروائیاں کیں، ان کی بنا پر وہ رئیس المنافقین کے لقب سے مشہور ہوا۔ اس شخص کے بدترین اسلام دشمن کے کردار کے باوجود نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی قبر سنی اور بادشاہ سے محرومی کے پیش نظر اس کے ساتھ ہمیشہ رحم و کرم کا برتاؤ کیا۔ اس شخص کے اسلام دشمن کردار کی چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ نمبر 1، ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کے محلے میں تشریف لے گئے تو اس نے سخت بدتمیزی کی اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے محلے میں آنے سے منع کیا۔ غزوہ بدر کے بعد یہود بنی کنانہ کی بدعہدی اور سرکشی کی بنا پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر چڑھائی کی تو وہ ان کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ نمبر 3، غزوہ احد کے موقع پر وہ اپنے 300 منافقین حامیوں کو ساتھ لے کر لشکر اسلام سے الگ ہو گیا۔ یوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صرف 700 مجاہدین رہ گئے، جبکہ قریش کے لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ غزوہ بنی نذیر 40 ہجری میں اس نے کھلم کھلا یہودی بنی نذیر کی حمایت کی۔ نمبر 5، غزوہ بنی مستلق کے موقع پر اس نے مہاجرین کے خلاف زہر اگلا اور گھٹیا قسم کی اشتعال انگیز باتیں کرتے ہوئے اعلان کیا کہ مدینہ منورہ پہنچ کر ہم مہاجرین کو اس شہر سے نکال دیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔